مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب نواز شریف صاحب پیچھے سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں یا مریم آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے انہیں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، میرا تو خیال ہے کہ پنجاب ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. اچھا کیسے؟ گراؤنڈ پہ نہیں چل رہا. اچھا کیسے؟ اچھا نواز شریف صاحب کا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب تو آٹے کے تھیلے پہ انہوں نے لگا دیا ہے اور وہ سارے پاکستان میں اب وہ چل رہا ہے، پنجاب میں چل رہا ہے اور اس کے بعد اب وہ گوداموں میں واپس آ رہے ہیں. آپ نے بھی شاید کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کی کیپیبلٹی اب کوئی مانتا ہے کیونکہ ان کی جماعت نے انہیں خود ریجیکٹ کیا ہے ایز اے ایم این اے. جب ان کو ایم این اے تک لے گئے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا 2 دفعہ کا پرائم منسٹر، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کیا صرف ایم این اے کی سیٹ کے لیے آیا تھا ادھر؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے آئے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا، مریم صاحبہ کے پاس اس سے پہلے کون سا عہدہ تھا، کون سا ان کے پاس ایکسپیرینس تھا؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ اکیلی وہ صوبہ چلا رہی ہیں؟ کیا انہیں اپنے والد صاحب کی سپورٹ حاصل نہیں ہے پیچھے سے؟ ڈیفینیٹلی ان کو والد صاحب کی، اپنے چچا کی، پرائم منسٹر کی سپورٹ ضرور ہے، بٹ اس وقت وہ صوبہ چلا نہیں رہی. بڑے بڑے منصوبوں کے تو اعلان ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منصوبے جب پائے تکمیل تک پہنچیں گے. میں ایک منصوبہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا. انہوں نے بجٹ میں اعلان کیا ہے کینسر ہاسپٹل کا 30 ارب کا. 30 ارب کا، ہاں جی. اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے 50 کروڑ روپے ایلوکیشن ہے. کین یو بلیو کہ 30 ارب کے جو پروجیکٹ ہے اس کو اب 50 کروڑ سے شروع کر رہے ہیں؟ کیا یہ 10 سال میں مکمل ہوگا؟ یہ صرف کاسمیٹک گورنمنٹ ہے، اس کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. آپ خود یہ فگر ہیں، یہ آپ بجٹ کا نکال لیں کہ 30 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ پروجیکٹ ہے ہیلتھ میں اور کینسر جیسی موذی مرض کے لیے انہوں نے رکھا ہے. اس کا تو انہوں نے لیکن ایک دم وہ 50 ارب کہاں سے لے آئے؟ 30 نہ لے کے آئے، لیکن 30 ارب کے لیے کم از کم 10 ارب تو رکھنا چاہیے تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ 25 to 30% ایک پروجیکٹ کے لیے رکھا جاتا ہے. وہ صرف مذاق ہے. اور دوسرا جو یہ کر رہے ہیں، یہ اب صاف ستھرا پنجاب دیکھ لیں. 1 مہینے کا ٹارگٹ تھا. کہاں آپ کو، اب میں ادھر لاہور سے ہی نظر آ رہا ہے پنجاب کیا ستھرا ہوا ہے. ٹارگٹ تو 100 دنوں کے تحریک انصاف کے بھی بڑے تھے پنجاب میں، جس میں سے کچھ اچیو نہیں تھا. جی ہم نے دیے تھے ٹارگٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ہم نے دیے تھے. بزدار صاحب نے، ہم نے خود دیے تھے، بزدار صاحب نے، ہم 100 دن کا پلان دیا تھا. بٹ ان دنوں ہمارے پاس اس میں سے 50% ہم نے صحت کارڈ اچیو کر لیا تھا. صحت کارڈ کا ہم نے اعلان کر دیا. کسان کارڈ جو یہ آج کہہ رہے ہیں ہماری کریشن ہے، وہ ان کی تو کریشن ہے ہی نہیں. وہ تو بانی چیئرمین عمران خان نے وہ کیا تھا اس کا سارا، تو اس کا وہ ہمارا تھا. پہلے 100 دن ہمارے لگا لیں، ان کے پہلے 100 دن لگا لیں. ان کے پہلے 100 دن کے پیچھے 30 سال کی حکومت ہے. اچھا وہ 30 سالوں کو آپ دیکھتے ہیں، تجربہ ہے ہمارا. تو آپ چاہتے ہیں کہ مریم آتی اور چھا جاتی ہیں آگے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ مریم آتی اور اپنی خاندانی روایت کے برعکس جو ان کی ذہنیت شہنشاہیت ہے، جو ان کی ذہن میں ایک، اس کے برعکس ایک نیا کوئی کام کرتی، کو لوگوں کو رزلٹ دیتی. مثلاً کیا کرتی ہوں؟ دیکھیں مہنگائی کم کرتی، اور جو 300 یونٹ مہنگائی آئی ایم ایف کے چنگل میں اگر آپ پھنسیں اور پھر ہم بات کریں کہ مہنگائی کم ہو جائے. دیکھیں میری بات سنیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم آئی ایم ایف سے مہنگائی میں کوئی ہمیں ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ صرف بات ہے. اب انہوں نے یہ جو بلنڈر یہ 300 یونٹ والا لگایا تھا، اب خود دیکھیں کیا اس کو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امپاسبل ہے؟ دیکھیں ایک ایسی چیز دے دینی. اب اس کے لیے صرف اگر یہ کر دیتے کہ یہ سبسیڈائز کر دیتے، پنجاب کو سبسیڈائز کر دیتے، اور ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے، ہر محکمے کا ڈیٹا ہے، ہر جگہ کے ان کے پاس ڈیٹا ہے، ایک لمٹ بن جاتی تو یہ سبسیڈیز دیتے تھے. سبسیڈائز کرتے. آپ کو نہیں پتا آئی ایم ایف سبسیڈیز دینے کے کتنے اگینسٹ ہے؟ لیکن بلوچستان سبسیڈائز کر رہا ہے. بلوچستان سبسیڈائز کر رہا ہے بجلی میں، اپنے صوبے کے لیے وہ سبسیڈائز کر رہا ہے اور وہ مرکز کو پیسے دے رہا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پارٹی کے اندر کے آپس کے اختلافات ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے، اور جو ہمارے ملک کی بدقسمتی بھی ہے کہ جہاں ججز کو آ کر یہ کہنا پڑے کہ ان پر دباؤ ہے، پریشر ہے، ان کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ رہنمائی مانگتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے میں آ کر پی ٹی آئی کے لوگ ایک بولی بولتا ہے، پنجوتا صاحب کچھ کہتے ہیں، حامد خان صاحب کہتے ہیں بھی میں تو کسی پنجوتا کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی شیر افضل مروت کو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ کیسے پارٹی چلائیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے جو بیسک ایشو، اس پہ تو میرے خیال میں پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہے. صحیح. کہ ہمارا جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ایک ریٹائرڈ جج سے اتنے سینسٹیو معاملے کی انکوائری نہیں کروانی چاہیے. اچھا, آپ کے پاس آلریڈی جوڈیشل کمیشن ہے, اس کے پاس جانا چاہیے یہ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی جو کمیٹیز بنتی ہیں, یہ اس قسم کی کمیٹیز بنتی ہیں تو وہ پھر کمیٹی ہی کھیلا جاتا ہے, صحیح, اس کا رزلٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ ماضی کو دیکھتے ہوئے, میں ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے. تو جب ایک فورم ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کیوں ایک نئی کمیٹی, یہ پیرلل ایک نیا اس کو ہم کر کے ایک فورم بنا کے, تو میرا خیال ہے میں اس میں حکومت کی سوائے اس کے کہ بدنیتی ہو, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں. کیا بدنیتی ہے حکومت؟ بدنیتی یہ ہے جی کہ وہ جو ریٹائرڈ جج کا ایک بنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سمجھ لیں یا کمیشن سمجھ لیں, تو میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کمیشن کے ہوتے ہوئے ایک ریٹائرڈ جج سے یہ کروانی چاہیے. وہ صرف کمیٹی کھیلنا چاہتے ہیں اور مٹی پاؤ ڈنگ ٹپاؤ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ یہ نہیں چاہتی ہے کہ جن اداروں کی مداخلت کی بات ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے, کیونکہ بھگتا ماضی میں انہوں نے بھی ہے. جن اداروں کی مداخلت کی بات وہ 6 ججز کر رہے ہیں, اگر وہ آپ نے بھگتا ہے تو وہ نون لیگ بھی بھگت چکی ہے. تو آپ لوگوں کو ان کی نیت پہ شک ہے کیا؟ مجھے تو ڈیفینیٹلی شک ہے جی, شک نہیں, مجھے تو یقین ہے. اچھا, کہ جس طرح سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں اور جس طرح سے ان کو گورنمنٹ میں لایا گیا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. ہمارے اوپر کیا مسلط کرنا ہے جی, 12 کروڑ عوام پہ جس طرح مسلط کیا گیا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ 8 فروری کی رات کو سے لے کر 10 فروری تک کیا ہوا ہے اس ملک میں. رزلٹ چینج ہوئے ہیں, فارم 47 بنے ہیں, ڈبل موریں لگی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. تو اس میں تو میں یہی میرا خیال ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کام چلتا رہے, مداخلت ہوتی رہے. مداخلت ڈیفینیٹلی, کیونکہ بینیفیشری سب سے زیادہ کون ہے اس مداخلت کے اس ٹائم. دیکھیں ان کے پاس گورنمنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے اور پروونشل کی گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس کی گورنمنٹ وہ لے کے بیٹھے ہیں, اور وہ گورنمنٹ انہوں نے لی ہے فارم 47 کے ذریعے, مداخلت کے ذریعے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ 2018 کے جو بینیفیشری تھے وہ آج کے وکٹم ہیں اور تب کے وکٹم آج کے بینیفیشری؟ دیکھیں میں 2018 کا الیکشن اور اس الیکشن کا کمپیریزن میں نہیں کرتا, اس کی ایک وجہ ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا 2018 میں مداخلت کے وکٹمز کی بات کر رہی ہوں میں. مداخلت میرے خیال میں کسی جگہ پہ ہوئی ہوگی. آج مداخلت کے وکٹم آپ ہیں, 2018 میں مداخلت کے وکٹم وہ لوگ تھے. مداخلت کے وکٹم ہم اس لیے نہیں تھے, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں ہماری سیٹیں اس وقت بھی لی گئی تھی ہمیں بیلنس کرنے کے لیے. اور آپ خود دیکھیں کہ کیا اس وقت پرپوزر کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا. کیا اس وقت یہ حال تھا کہ آپ کی نومینیشن پیپر آپ داخل کرنے گئے, وہاں سے ہی آپ کو غائب کر دیا گیا. جس طرح چودھری پرویز الہی کی بیگم کے ساتھ, ایک گھریلو عورت کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح اور ہمارے ورکرز کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ ہائیڈ رہے, وہ اس میں کمپیریزن وہ نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی کچھ ہوا ہوگا, بٹ سینٹرل پنجاب کی حد تک تو مجھے یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ہماری سیٹیں کم کی گئی ہیں کہ ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہو. اس وقت پنجاب میں اور مرکز میں اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس تو میجورٹی, اور جو سیٹس انہوں نے فارم 47 اس کی جو اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹ تھیں وہ جو انہوں نے ہماری لی ہیں, اس کے بعد تو سامنے آ گیا کہ اگر آج ہمارے پاس وہ 27 سیٹیں ہوتی تو ہمارے پاس تو ایک سینٹ کا ممبر زیادہ ہو جاتا. آپ سمجھتے ہیں 2/3 دلوانے کے لیے سب کچھ کیا گیا, اور جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو ایک بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سارا پھر وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ دیکھیں یہ تو ایک اور, اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہوتا ہے, ویسے نون لیگ کہہ رہی ہے ہماری ایسے کوئی ارادہ تو نہیں ہے. ہاں جی, تو اگر یہ ہوتا ہے تو اگر یہ کام ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا یہ بھی.